جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سب سے پہلے مردوں کی بیماریوں میں سے جو بیان ہو چکی ہے وہ مشتزنی ہو چکی ہے، اس کے بعد ذکاوت حس ہو چکی ہے، تیسرے نمبر پہ جریان جو ہے جس کا مطلب جاری ہو جانا وہ بھی بیان ہو چکا ہے، اور چوتھے نمبر پہ احتلام جو ہے وہ ایک مرض ہے مردوں کی، جس کو ہربل طریقہ علاج والے جو ہیں وہ ایک مرض سمجھتے ہیں، لیکن ایلوپیتھی میں اس کو اتنا مرض بڑا نہیں سمجھا جاتا۔ تو یہ مرض جو ہے یہ اس لیے ہوتا ہے کہ لگاتار زیادہ سے زیادہ گرم چیزیں کھانا، پانی کم پینا، پیشاب کا پیلا آنا، اور خون میں غیر طبیعی گرمی جب پیدا ہوتی ہے تو یہ نوجوان لڑکوں میں اور لڑکیوں میں غیر شادی شدہ میں زیادہ سے زیادہ ہوتا ہے۔ جو لڑکیوں میں یہ مرض ہوتا ہے اس کو سیلان کا نام دیا گیا ہے، اور جو لڑکوں میں مرض ہوتا ہے اس کو احتلام کا نام دیا گیا ہے۔ تو اس میں اصل یہ بات ہوتی ہے کہ کچھ کے جو خیالات ہیں وہ شیطانی ہوتے ہیں یا فاسد خیالات ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے رات کو یا دن کے کسی ٹائم جب وہ سوتا ہے مریض تو اس کو فوری طور پہ جو ہے نا وہ مادہ جو ہے وہ کپڑوں میں خارج ہو جاتا ہے، شلوار میں خارج ہو جاتا ہے۔ تو یہ اکثر ان کے ساتھ مسئلہ بنتا ہے جو کہ گرم چیزیں کھاتے ہیں، گرم غذائیں کھاتے ہیں، اور ان کا مادہ جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے اور وہ جسم کی ہیٹ کی وجہ سے پتلا ہو جاتا ہے۔ اگر جسم کی ہیٹ جو اس کی نارمل ہو، درجہ حرارت جسم کا نارمل ہو، تو یہ مرض نہیں ہو سکتا، اور یہ مرض چلتے چلتے دماغ حرام مغز یا پچھلا حصہ جو ہے اس کو کمزور کر دیتا ہے، اور مریض جو ہے جب سوتا ہے تو سونے کے فوری بعد یہ احتلام کا مسئلہ جو ہے اس کو درپیش ہو جاتا ہے۔ یہ زیادہ تر جو میں نے پہلے بیان کر چکا ہوں، جلک لگانے سے اور ذکاوت حس کو نہ دور کیا جائے، جلک لگتی رہے، اور ساتھ جریان کا تا دیر رہنا، اور کثرت جماع کے بعد بھی جو ہے آہستہ آہستہ جسم جو کمزور ہو جاتا ہے، دماغ اور حرام مغز جو ہے وہ کمزور ہونے کی وجہ سے یہ مسئلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اور خصوصاً جو لوگ کھانا ٹائم پہ نہیں کھاتے، صبح کا کھانا کھایا اور شام تک بھی ایسے چائے پیتے گئے یا وہ پانی بھی کم پیا اور شام کو جا کے کھانا کھایا، تو معدے میں گرمی خشکی پیدا ہونے کی وجہ سے یہ مسئلہ بن سکتا ہے۔ تو حکمہ کا بیان ہے کہ تندرست آدمی کو 1 یا 2 دفعہ 1 مہینے میں اس احتلام ہونا ضروری ہے، اس سے زیادہ نہ ہو۔ اس سے اگر زیادہ ہوتا ہے تو وہ مرض میں آ جاتا ہے اور اس کا علاج کرنا بہت ہی ضروری ہے، فوراً اس کا علاج کیا جائے، اور ایسے مریضوں کے لیے ہدایات بھی ہیں کچھ، وہ بھی کی جائیں۔ ہدایات کے بغیر یہ مرض کبھی جان نہیں جلدی چھوڑتا۔ نمبر 1 پہ ہدایات سن لیں۔ رات کے سوتے وقت دودھ کا ہرگز استعمال نہ کیا جائے، ملک شیک کا ہرگز استعمال نہ کیا جائے، اور نمبر 2 پہ سوتے وقت رات کو پیشاب کر کے سویا جائے، اور دانی کروٹ جو ہے سنت کے مطابق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق دانی کروٹ یہ مریض ایسا سوئے تو اس سے بچ سکتا ہے۔ تو دوسری بات ہے کہ سونے کی دوا پڑھ کے سوئے تو پھر بھی یہ مریض اس معاملے سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بھی پڑھے اور سونے کی دعا پڑھے تاکہ وہ شیطان جو ہے وہ اس کے دور رہے۔ نمبر 4 پہ غذا جو ہے زود ہضم استعمال کی جائے، اور سخت غذاؤں سے پرہیز کیا جائے، اور دماغی طور پر تھکاوٹ کو کم سے کم کیا جائے کیونکہ دماغ کا اس کے ساتھ بہت سارا تعلق ہے۔ تو 5 نمبر پہ گندے خیالات برے جو ہیں وہ دل و دماغ کو ان سے پاک رکھا جائے، اور نمازیں ادا کی جائیں۔ ڈرامے، عشقیہ قصے، کہانیاں اور ایسی باتیں جو کہ غیر اخلاقی ہیں ان کا شیئر کرنا یا ان کا ایک دوسرے کے ساتھ بیان کرنا ان کو ختم کیا جائے۔ اور اس کے لیے میں بہترین نسخہ آپ کو جو ہے وہ بتا رہا ہوں، وہ شافی، اللہ تعالیٰ شفا دے۔ تو اس میں آتا ہے مغز تمر ہندی املی کلاں کے بیج کو بھی کہتے ہیں، ان کے مغز لے لیں، 50 گرام لے لیں تمر ہندی کے مغز، اور اس میں کھول میں سے مغز نکل آتا ہے اس کا، بڑے یہ اس کو اس طرح کہتے ہیں کہ جیسے نا بڑے رنگ کی یہ اتنی بڑی ہوتی ہے املی،
اس کو کوٹ کر اس کے اندر گری نکلتی ہے، وہ گری جو ہے اس کو سفو بنانا ہے، سفو بنا کر ایک شیشے کی شیشی میں رکھ لیں سنبھال کے، اور اس کے کیپسول جو ہے وہ ہلکی سی کڑوی ہوتی ہے، اس کے کیپسول بھرنے ہیں آپ نے 600 mg کے بڑے سائز کے کیپسول بھر لیں، ایک ناشتے کے بعد استعمال کریں کیپسول، اور ایک عصر ٹائم استعمال کریں ہمراہ دودھ، تو اس سے بھی احتلام جیسے موذی مرض سے چھٹکارا ہو سکتا ہے۔ اگر یہ مرض بڑھ جائے، ہفتے میں 2-3 دن یا 4 دن یہ مرض 2-3 دن یا 4 دن ہو، یا جب سو جائیں اسی وقت ہونا شروع ہو جائے، تو پھر یہ کسی اچھے طبیب سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ میرے ساتھ اگر رابطہ کرنا چاہیں تو میرا نمبر آپ کے پاس ہے، واٹس ایپ نمبر بھی ہے، اور دوسرا نمبر آپ کے پاس ہے، کیونکہ یقین کریں کہ یہ اگر مرض بڑھ جائے تو عام حکیموں سے اس کا علاج ہونا ناممکن ہو جاتا ہے، اور یہ مریض جو ہے یہ مکمل طور پہ شادی کے قابل نہیں رہتا، اور اس کی اگر شادی کر بھی دی جائے تو یہ جو ہے وہ اپنی بیماری کی وجہ سے کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس کو معمولی نہ سمجھیں، فوراً اگر کسی کو مسئلہ ہے تو رابطہ کریں اور اس کا علاج کروائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس موذی مرض سے محفوظ فرمائے۔ یہ آپ کے جسم کو گھن کی طرح یا سیوں کی طرح کھا سکتی ہے اور کھا جاتی ہے، اور یہ بہت سارے مریضوں کی یہ جو ہے نا علاج کرانے کی وجہ سے یہ مسئلے پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ فرمائے۔ والسلام۔